Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad sallallahu ta'ala alayhi wa sallam. Assalamu alaikum. Welcome to 365 degrees on 365. خواتین و حضرات, ثانیہ گل پلازا یقیناً سب کے دلوں پر ایک بڑا زخم چھوڑ گیا ہے, ہمیشہ ہمیں یاد رہے گا. سیڈلی یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ہماری قوم بہت جلدی بھول بھی جاتی ہے. نئے ثانیات آ جاتے ہیں, پرانے ہم بھول جاتے ہیں, سیکھتے نہیں ہیں اپنی غلطیوں سے. لیکن آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان کے ایوان میں ایوان بالا ہو یا ایوان زیری ہو, وہاں گفتگو جو ہو رہی ہے, جو باتیں ہو رہی ہیں, اس میں ثانیہ گل پلازا کا ذکر کیا جا رہا ہے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم ایک بار پھر ہمیں آمنے سامنے نظر آ رہی ہے. ایم کیو ایم کہنا ہے کہ کراچی حکومت کی ترجیحات میں شامل نہیں ہے. واضح طور پہ ان کا یہ کہنا ہے کہ کمیشن بنایا جائے, تحقیقات کریں, معلوم پڑے آگ کیسے لگی, کس نے لگائی, اتنی بڑی کیسے ہوئی. شیلا رضا صاحبہ نے بھی بڑا اچھا پوائنٹ ریز کیا کہ کیمیکل پانی اتنا یوز کرنے کے باوجود کولنگ کا عمل آگے نہیں بڑھ پا رہا. جیسے کولنگ شروع ہوتی ہے دوبارہ آگ بھڑک اٹھتی ہے. مانتے ہیں کہ وہاں پیٹرو کیمیکلز سے جڑے ہوئے بہت سارے پروڈکٹس موجود تھے اس مارکیٹ کے اندر, جس کی وجہ سے آگ دوبارہ بھڑک رہی ہے, ایک لاوا سا بنا ہوا ہے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم وی نیڈ ٹو ریئلائز کہ کیا ہم تیار ہیں اگلی آگ کے لیے, یا اگلی آگ کو بھی ہم ثانیہ ہی کہیں گے, یا پیپلز پارٹی ایم کیو ایم ایک دوسرے پہ الزامات لگائیں گی اور کہا جائے گا کہ الیکشنز میں دھاندلا ہوا. لیکن ہم پروگریس کریں گے یا نہیں کریں گے, ول وی لرن اور ناٹ, اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے مجھے آج کے پروگرام میں. اور آج ایوان کے اندر بڑی خبر یہ بھی ہے کہ ایوان کمپلیٹ ہو گیا ہے. اپوزیشن لیڈرز آ چکے ہیں, نیشنل اسمبلی میں بھی, سینٹ میں بھی. نیشنل اسمبلی میں محمود خان اچکزئی صاحب, سینٹ میں علامہ راجہ ناصر عباس صاحب آ چکے ہیں. اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے آتے جو پہلا خطاب کیا انہوں نے, اس میں واضح طور پہ کہا ہے کہ کیا ہم دبا کر, پریشر میں لا کر, لوگوں کو دباؤ میں لا کر کیا ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں. بہت بڑا ایک سوال ہے. عوام کو بولنے دیں, یقیناً بالکل اچھا ان کا مطالبہ ہے یہ. عوام میدان میں ہو تو بڑی سے بڑی طاقت بھی اس ملک کو ہرا نہیں سکتی. ہمارا مطالبہ ہے کہ بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. 1 سال سے ہائی کورٹ کے اندر بانی پی ٹی آئی کے کیسز چل رہے ہیں. آج اسد عمر صاحب نے بھی اسمبلی میں یہ بات کی ہے کہ عدالتوں کے اندر جو جائز پٹیشنز ہیں پی ٹی آئی کی اور ان کے دیگر رہنماؤں کی, وہ تک سنی نہیں جا رہی. عدالتوں کے معاملات پر بھی آج ہم بات کریں گے. ساتھ ہی ساتھ میں آج شو کے اندر حصہ بنا ہوا ایک اور بڑے عام سبجیکٹ کو, ہم کلائمیٹ چینج تو کرتے ہیں, کچھ سمجھتے نہیں ہیں, کچھ سیکھتے نہیں ہیں. درختوں کی کٹائی کی بات کی جا رہی ہے ایک بار پھر اسلام آباد کے اندر. جب پاکستان 1947 میں آزاد ہوا تھا تو پاکستان کا 33% حصہ جنگلات پر مشتمل تھا. آج پاکستان کا مشکل سے 3% حصہ جنگلات پر مشتمل ہے. وجہ یہی ہے, کٹائی کٹائی کٹائی. پوائنٹ ریز کیا گیا سید علی ظفر صاحب کی جانب سے کہ اسلام آباد میں ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے درختوں کی کٹائی کی جا رہی ہے. وفاقی وزیر طارق فضل چودھری صاحب نے جواب دیا, بتایا کہ ان درختوں کو کاٹا جا رہا ہے جس سے پالن بڑھتا ہے, الرجیز بڑھتی ہیں. ساتھ ہی ساتھ ان کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ 26,000 درخت کاٹے گئے, مقابلے میں 46,000 درخت لگائے گئے. سوال یہ ہوتا ہے جو درخت کاٹے گئے تھے وہ کتنے بڑے تھے, کتنے پرانے تھے, ان کی ایج کیا تھی, اور جو لگائے گئے ہیں ان کی ایج کیا ہے. اگر ایک چھوٹا سا پودا لگایا جائے اور بولا جائے کہ میں نے درخت لگا دیا ہے, تو آئی تھنک دیٹ وڈ بی ناٹ دا رائٹ اسٹیٹمنٹ. گفتگو کا آغاز کریں گے. ویلکم کرنا چاہوں گا اپنے پینل کو. وداؤٹ اینی فردر کرواتا چلوں, میرے ساتھ موجود ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے سینیٹر سرمد علی صاحب. بہت بہت شکریہ سرمد صاحب فار یور پریشیس ٹائم. طاہا احمد خان صاحب MNA فرام MQM پاکستان, بہت بہت شکریہ طاہا آپ کے وقت کے لیے. علی گور بلوچ صاحب فرام PMLN. نصرت واحد صاحبہ فرام PTI. تمام مہمانوں کا بہت مشکور, السلام علیکم, شکر گزار ان کے وقت کے لیے. گفتگو کا آغاز کرنا چاہوں گا سب سے پہلے علی گور بلوچ صاحب. آج ہمارے ایوان بالا میں, ایوان زیری میں ثانیہ گل پلازا کی بڑی بات ہو رہی ہے. پیپلز پارٹی بہت ساری باتیں کر رہی ہے, MQM بہت سارے الزامات لگا رہی ہے, لیکن آف کورس PMLN کا بھی اس ملک میں اسٹیک بہت بڑا ہے, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں. لیکن جو سوال آج فاروق ستار صاحب نے کہا کہ پرائیورٹیز میں, ترجیحات میں کراچی کہاں کھڑا ہے حکومت کی, کیونکہ آپ جانتے ہیں سر کراچی از ناٹ جسٹ اے سٹی, وہ دنیا کے کئی ملکوں سے بڑا شہر ہے. پاکستان کے سب سے زیادہ کما کے دینے والا شہر ہے, میٹروپولس, فائنینشیل ہب, پورٹ سٹی. کہاں سے شروع کروں, کہاں ختم کروں, پر افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ وہ پرائیورٹی PMLN کی تو یہاں ہے ہی نہیں. PMLN کہتی ہے کہ بس 18ویں ترمیم آ گئی ہے, یہ پیپلز پارٹی جانے اور صوبائی حکومت جانے, ہمارا کام نہیں. تو اسی لیے شاید یہاں پہ PMLN کا اتنا ووٹ بینک بھی نہیں ہے. بلوچ صاحب, یور اوپینین آن دا ہول سچویشن سر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو ثانیہ گل پلازا ہے وہ یقینی طور پر اس حادثے کے بعد, اس ثانیہ کے بعد پوری جو قوم ہے اس کے لیے یہ ایک بہت بڑی غم کی خبر تھی.
اور اس میں جو لوگ مطلب ہے کہ شہید ہوئے ہیں، ظاہر ہے کہ وہ بھی مطلب شہادت کی موت ہے، تو اس میں ان کے لواحقین کے لیے اور ان کے لیے ہم دعا گو ہیں اور ان کے غم میں ہم سب لوگ شریک ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو بھی آدمی درد دل رکھتا ہے اس کے لیے یہ تکلیف دہ خبر ہے، چاہے وہ اس کا ذمہ دار براہ راست ہے یا نہیں ہے۔ گزارش یہ ہے کہ اس قسم کے حادثات یقینی طور پر جو میت لیے جاتے ہیں، جو ایس او پیز ہوتے ہیں چیزوں کے، میں اس پر یہ نہیں کہتا کہ کسی پر ذمہ داری ڈال دی جائے یا کوئی مطلب ہے کہ براہ راست اس پر تنقید کی جائے، لیکن میں یہ ضرور سمجھتا ہوں کہ وہاں کی جو لوکل گورنمنٹ ہے، وہاں کی جو صوبائی حکومت ہے، ان کو ضرور ریویو کرنا چاہیے ان چیزوں پر کہ یہ حادثات پہلے بھی آپ کو پتہ ہے کہ کراچی میں اس طرح کے کچھ واقعات ہوئے ہیں، تو جو باقی پلازا ہے جس طرح سے کہ آپ نے اپنے انٹرو میں ذکر کیا ہے، ان کا ریویو کرنا چاہیے کہ ان میں جو ہے وہ مطلب ہے کہ فائر کے جو معاملات ہیں، جو اس کے سیکورٹی میئرز ہیں وہ پورے ہیں کہ نہیں ہیں، اس کے جو سیفٹی ڈورز اور راستے ہیں وہ مطلب ہے کہ ان میں ہیں کہ نہیں ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسی بڑی بلڈنگز کو فوری طور پر سیل کیا جانا چاہیے۔ بلوچ صاحب، اگر 100 عمارتیں ہیں، اگر کراچی میں 100 عمارتیں ہیں تو صرف 10 کے اندر فائر ایگزٹ ہے، 90 میں نہیں ہے، 90% میں نہیں ہے، 10% میں ہے۔ But at the same time we are surviving, we are living on, it doesn't matter to us anymore۔ یہ ایک لمحہ فکریہ ہے، اور ظاہر ہے کہ اس پر جو ہے مقامی حکومتیں جو ہیں ان کو غور کرنا چاہیے اور ان سیفٹی میئرز کو جو ہے فوری طور پر کیا کراچی آپ کی پارٹی کی پرائیورٹی ہے سر؟ آپ شہباز شریف صاحب کو کراچی پسند ہے سر؟ نہیں، کیوں پرائورٹی نہیں ہے؟ یہ کہنا کہ وفاقی حکومت کی پرائورٹی نہیں ہے، یقینی طور پر پرائورٹی ہے، اور اس میں پاکستان پیپلز پارٹی MQM ظاہر ہے کہ وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ بھی رابطے میں ہوتے ہیں، اور ان کی جو ہے وہ اس پر جو رہنمائی ہے اس کے ہوتے ہوئے وہ یقینی طور پر PM صاحب نے ہمیشہ کراچی کے بارے میں فراخ دلی کا مظاہرہ کیا ہے، اور جو ایفرٹس، کوشش یا جو کنٹریبیوشن وفاقی حکومت ڈال سکتی ہے انہوں نے ہمیشہ ڈالی ہے۔ یہ کہنا کہ ان کی پرائورٹی پہ نہیں ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت وہاں پر لوکل گورنمنٹ پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، تو ان کو بھی چاہیے کہ وہ بھی ظاہر ہے کہ اس شہر کی جو مسائل ہیں اس کے اوپر خصوصی توجہ کرے، نہ صرف باتوں کی حد تک بلکہ وہاں کے جو رہائشی لوگ ہیں ان کو محسوس ہو کہ واقعی اس شہر کو فوکس کیا گیا ہے، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے، جو آپ نے اپنے انٹرو میں بات کی ہے، اور جو صحیح بات ہے اس کو تسلیم کرنا چاہیے۔ بالکل سر، اور اس پر جہاں کہیں بھی وہ کمزوریاں ہیں، صفائی کا نظام ہے، جہاں پر بلڈنگز کے SOPs ہیں، جہاں پر وہاں کے انفراسٹرکچر کا تعلق ہے، تو ظاہر ہے کراچی سے پورے ملک کو ریونیو جاتا ہے، یہ بالکل بات درست ہے، اور یہ تمام جو چاہے وفاقی حکومت ہو چاہے صوبائی حکومت ہو، میں سمجھتا ہوں کہ تمام حکومتوں کو مل کے بیٹھ کے MQM کو بیٹھ کے جو وہاں کے سٹیک ہولڈرز ہیں، کراچی کے لیے ایک ماسٹر پلان بننا چاہیے اور اس پر عمل درآمد ہونا چاہیے۔ طاہا احمد خان صاحب MQM کے MNA ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ طاہا، تھینک یو فار ٹائم، پریشیس آپ کا وقت ہے، میں جانتا ہوں۔ طاہا، مجھے یہ بتائیے، ایک بار پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ کراچی کے اوپر بات ہو رہی ہے، ایک بار پھر پیپلز پارٹی MQM ایک دوسرے پہ انگلیاں اٹھا رہی ہیں، لگتا کچھ ایسا ہے کہ بس کراچی پیپلز پارٹی MQM کا ہی ہے، PTI بس تھوڑا بہت یہاں پہ ہوتی ہے جب ان کے دورے ہوتے ہیں، اور جب ان کی حکومت تھی تب بھی وہ یہاں پہ کچھ زیادہ کر نہ پائے، باتیں بہت ساری، ایکشن سپیکس لاؤڈر دین ورڈ، لیکن وہ ایکشنز تھوڑے مسنگ تھے۔ اس وقت جو کرنٹ سچویشن ہے کراچی کی، فاروق بھائی کہہ رہے ہیں پرائیورٹی نہیں ہے کراچی حکومتوں کی، آپ کی نظر میں مسئلہ کیا ہے؟ کراچی نے کیا غلطی کی ہے، کیا گناہ کیا ہے؟ شاید کیا ہم کراچی والے اتنا کما کے دیتے ہیں ملک کو، یہی ہمارا گناہ ہے؟ طاہا احمد خان صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کو اور آپ کے چینل کا بہت شکریہ کہ ہمارا موقف جاننے کے لیے ہمیں اپنے پروگرام میں مدعو کیا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ سانحے اور حادثے میں تبدیل ہوا ہے حکومت کی نیگلیجنس، انپریپیئرڈنس کی وجہ سے۔ پہلی فائر بریگیڈ جو وہاں پہ پہنچی ہے وہ تقریباً 1.5 گھنٹے کے بعد پہنچی ہے۔ یہ وہاں پہ موجود
ही शाहिद कह रहे हैं, उस बिल्डिंग के जो सदर हैं, गुल प्लाजा मार्केट एसोसिएशन के जो सदर हैं, उनका बयान ये ऑन रिकॉर्ड मौजूद है कि पहली फायर ब्रिगेड 1.5 घंटे के बाद पहुंची है। अच्छा, जब वो फायर ब्रिगेड वहां पहुंची है तो वो बेचारे जो हमारे फायर फाइटर्स हैं वो भी अनप्रिपेयर्ड और अनइक्विप्ड थे। उनकी ना कोई ट्रेनिंग है, ना स्किल है, ना उनके पास कोई ऐसी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से वो आग पे काबू पा सकें, ना उन बेचारों के पास अपनी हिफाजत का कोई ऐसा सामान है। मैं वहां मौजूद था, मेरी पार्टी के दीगर लोग वहां मौजूद थे। सुबह तक हम वहां पे थे तो वो फायर फाइटर्स जो थे उनके पास रेस्क्यू के लिए, दीवार तोड़ने के लिए कोई चीज नहीं थी, कोई उनके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी कि उनको अपनी हिफाजत की उनके पास कोई ऐसा गैजेट या कोई जैसे सेफ्टी गियर कहते हैं, मास्क तक नहीं थे उन बेचारों के पास। तो ये तो एक इशू है। अगर हम 17 साल कारकर्दगी की बात करें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, तो दुनिया चांद पे जाने की बात कर रही है। यहाँ गटर के ढक्कन ना होने की वजह से लोगों की हलाकतें हो रही हैं, कुत्ते के काटने की वैक्सीन ना होने की वजह से लोगों की हलाकतें हो रही हैं। तो ये तो एक मामूल बन चुका है। कोई एक महकमा, कोई एक डिपार्टमेंट ऐसा नहीं है जिसमें पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी ऐसी हो जो काबिले जिक्र हो। अच्छा, जैसे मेरे भाई ने मास्टर प्लान का जिक्र किया, तो बिल्कुल जी, कराची शहर का मास्टर प्लान बनाने की ज़रूरत नहीं। कराची शहर के पास एक मास्टर प्लान है जो मुशर्रफ साहब के दौर में MQM के पास जब एक मजबूत बल्दियाती नुमाइंदगी थी तो MQM पाकिस्तान ने उस वक्त सदर पाकिस्तान जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब के की रिक्वेस्ट पे एक मास्टर प्लान बनाया। इस पे तमाम स्टेक होल्डर्स के सिग्नेचर्स मौजूद हैं, तमाम उन फेडरल इदारों के जो इस शहर में ऑपरेट करते हैं या जिनका इस शहर से डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कोई ताल्लुक है, उन तमाम अथॉरिटीज़ के, उन तमाम एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज़ के सिग्नेचर्स मौजूद हैं। उसकी फिजिबिलिटी स्टडी पे बड़े पैसे खर्च हुए जो कि ग्लोबली रिकग्नाइज्ड इदारों से करवाई गई। वो मास्टर प्लान बना दिया जब MQM की हुकूमत ख़त्म होती है, लोकल गवर्नमेंट की, जब MQM के मेयर, डिप्टी मेयर, टाउन चेयरमैन चले जाते हैं, टाउन नाज़िमीन जो थे उस वक्त चले जाते हैं, तो उस मास्टर प्लान को दबा के रख दिया जाता है। उसके बाद वाटर कमीशन में जब हानी मुस्लिम साहब सुप्रीम कोर्ट लगाते हैं और वाटर कमीशन में वो पूछते हैं, शहर के मास्टर प्लान पे बात करते हैं, तो वो मास्टर प्लान मंगवा के ऑन द ऑर्डर्स ऑफ द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट उसको गजेट कर दिया जाता है। और गजेट करके साइन करने वाले भी वजीर आला सैयद मुराद अली शाह साहब मौजूद हैं। उस वक्त भी वही वजीर आला थे जब इसको गजेट करके और इसको कानून का हिस्सा बनाया गया था। तो आज वो मास्टर प्लान पे अमल दरामद नहीं हो रहा। नुसरत साहिबा, आई पुट द सेम क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ यू। क्या आप समझती हैं कि कराची हमारे सियासतदानों की, हमारी हुकूमतों की, हमारी पॉलिटिकल पार्टीज की प्रायोरिटी है या नहीं, या फिर ये वो बेटा है जो कमा के देगा, फिर इसको रिटर्न में कुछ मिले ना मिले परवाह नहीं? नुसरत साहिबा, बहुत शुक्रिया आप प्रोग्राम इनवाइट करने का। देखें, मैं समझती हूँ कि कराची एक्चुअली वही बेटा है जो कमा के देता है और उसके ऊपर तवज्जो नहीं दी जाती। 80% इकोनॉमी जो है, ये टैक्स जो है पूरे पाकिस्तान का, वो कराची दे रहा है। और यहाँ पे एक एक मार्केट जो है पूरे पंजाब से ज़्यादा टैक्स दे रही होती है। तो वो टैक्स कहाँ जाता है? इस शहर को एक्चुअली इस बुरी तरह इग्नोर किया गया है। आज से नहीं, बहुत सालों से हो रहा है ये। वो शहर, वो मुल्क दुबई, जिसको एक्चुअली हमने बनाया, कराची ने बनाया, और कराची को इग्नोर किया गया। हमारी सारी आवाम जो है वहाँ जाके 50-55 टेम्परेचर पर काम करती रही, लेकिन यहाँ पे हम लोगों को ने बिल्कुल टोटल उसको इग्नोर किया और जानबूझ के किया कि यहाँ के लोग ना पढ़ लिख पाएँ, ना यहाँ पे कोई हम इस तरह की काम करें, जैसे सड़कें बनाना है, स्कूल बनाना है, हेल्थ केयर है। अब ये पीपल्स पार्टी के वाले आएंगे तो वो फौरन 2 हॉस्पिटल उनका नाम लेना शुरू हो जाएंगे कि ये होता है, ये होता है, ये होता है। बाहर से आते हैं लोग इलाज कराने। तो बात ये नहीं है कि क्या आपने 2 बड़े हॉस्पिटल बना लिए, क्या आपने लोगों के लिए कोई इंतज़ाम किया? अब खान साहब ने उस वक्त 50 गाड़ियाँ थी इसकी फायर फाइटर्स की, वो कहाँ चली गई? जंग लग के ख़त्म हो गई। जिस तरह MQM ने 50 मंगवाई थी, वो खड़े खड़े तबाह बर्बाद हो गई। कल गाड़ी पहुँचने में वज़ीर आला साहब 26 घंटे में पहुँचे और मेयर साहब शायद 24 घंटे बाद पहुँचे, और जो मदद है वो 8 या 10 घंटे के बाद पहुँच रही है। ओके जी, वहाँ रश्ता। ईदी वाले नहीं आते क्या? और सायरन किस लिए होता है? सायरन देते जाएं और आगे चलते जाएं। कराची का गुनाह क्या है? पैसा बहुत यहाँ से जनरेट होता है, यहाँ जहाँ पैसा जनरेट होता है वहाँ 2 नंबरी शुरू हो जाती है।
نہیں، یہاں پہ جو حکومتیں رہی نا وہ صرف اپنے آپ کو سنوارنے کے چکر میں رہی، انہوں نے کراچی کے اوپر توجہ نہیں دیا. اب آپ کہیں گے آپ بھی تو تھے. ہم ایک پینٹ کا عرصہ ہے ہمارا 3.5 سال کا، جس میں کرونا بھی آیا، ٹڈی دل بھی آیا، سیلاب بھی آیا، اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ. چلیں آپ اعتراف تو کر رہی ہیں، آپ ڈینائل میں تو نہیں ہے کہ آپ اپنی حکومت کا ذکر نہ کریں. آئی اپریشیٹ دیٹ. میرے ساتھ موجود ہیں سینیٹر سرمد علی صاحب فرام پاکستان پیپلز پارٹی. سرمد صاحب تھینک یو سو ویری مچ فار یور پریشیس ٹائم. سرمد صاحب، سانحہ گل پلازا کے بعد ایک بار پھر پیپلز پارٹی پہ بڑی تنقید کی جا رہی ہے. سینٹ کے اندر بھی، نیشنل اسمبلی کے اندر بھی بعض گشت ہوئی ہے اس کے اوپر، دونوں طرف سے ریمارکس آئے ہیں. ایم کیو ایم تنقید کر رہی ہے، دوسری جماعتیں تنقید کر رہی ہیں. شیلا رضا صاحبہ نے کہا کہ ریسکیو آپریشن بہتر ہونا چاہیے تھا، جس سپیڈ سے ہوا وہ سپیڈ بہتر ہو سکتی تھی. ہماری فائر فائٹنگ کے ساتھ جو ہو رہا ہے، جو فائر فائٹرز کا حال ہے، وہ بھی پوری قوم نے دیکھ ہی لیا ہے. آپ کی رائے سر اس پورے سانحے کے اوپر اور جو تنقید ہو رہی ہے، آپ سے کیسے ڈیفینڈ کریں گے سر؟ جی، ایک تو میرے خیال میں تنقید ہو رہی ہے سر. سب سے پہلے تو اس کو دیکھا جائے کہ یہ بلڈنگ کب بنائی گئی، کب اس کے اندر کیا کچھ ہوا. یہ 98 میں بلڈنگ کمپلیٹ ہوتی ہے اور اس کے اندر پھر کمپلیشن کے بعد یہ کام شروع کرتے ہیں اضافہ کرنے کا. بس 1021 دکانیں جو تھیں اس کی گنجائش تھی، اور نیچے پارکنگ جو تھی وہ نیچے دی گئی تھی، جو بیسمنٹ ہوتی ہے اس کے اندر. پارکنگ کو پھر شفٹ کر دیا گیا چھت کے اوپر، اور نیچے اور 179 دکانیں اور ایڈ کر دی گئی. ٹوٹل دکانیں ہو گئی 1200، جبکہ اوریجنل دکانیں تھی 1021. تو یہ کیونکہ پیسہ کمانے کا شوق تھا غالباً بلڈرز حضرات کو، تو کر دی گئی. اور اس کی جو تھی نا ریگولرائزیشن، اس کو ریگولرائز کیا گیا سندھ گورنمنٹ میں، جس وقت ایم کیو ایم سے ہمارے دوست بھی موجود تھے، جس وقت ایم کیو ایم سندھ گورنمنٹ میں کولیشن کا پارٹ تھی. 98 نہیں، 2003 میں کمپلیشن 2003 میں ہوئی. 2003 نہیں، کمپلیشن 98 میں ہوئی تھی. کہ جو اضافہ ہوا مختلف چیزوں کا، اور جو کوریڈورز کو اور پارکنگ کو ختم کر کے، کوریڈورز کو چھوٹا کر کے جو دکانیں اور بنا دی گئیں، 180 کے قریب دکانیں اور بنا دی گئیں، وہ اس کو ریگولرائز کیا گیا 2003 میں، جس وقت ایم کیو ایم کولیشن کا پارٹ تھی. اور کراچی کے ایم سی میں جو گورنمنٹ تھی وہ جماعت اسلامی کی تھی، سٹی گورنمنٹ جماعت اسلامی کی تھی. ابھی میری بہن کہہ رہی تھی کہ جی کراچی کے لیے پی ٹی آئی نے بہت کچھ کیا. میں یقیناً کیا ہوگا پی ٹی آئی نے، لیکن مجھے آج تک یاد نہیں آیا کہ انہوں نے اس وقت کے وزیر اعظم تھے، کیا انہوں نے کبھی ایک رات بھی کراچی میں گزاری تھی؟ او بھائی، میں نے نہیں کہا. کیا سن لیا آپ نے؟ میں نے نہیں کہا. وہ مان رہی ہیں کہ وہ بھی کچھ نہیں کر پائیں کراچی کے لیے، انہوں نے ایڈمٹ کیا ہے. پینٹ کے برابر پیریڈ تھا. ٹھیک ہے، تو وہ بھی کچھ نہیں کر پائے. تو یہ تو اصل مسئلہ جو ہے نا وہ بیسیکلی یہ نہیں ہے کہ ہاں ایک چیز جو ہے نا اس پہ سرما صاحب ڈیلے ہوئی کو 1.5-2 گھنٹے کی پانی کے آنے میں. فائر فائٹرز کے پاس ماسک تھے سر؟ فائر فائٹرز کے پاس کچھ کے پاس ماسک تھے، کچھ کے پاس نہیں تھے. اور جو مسئلہ ہوا وہ بیسیکلی یہ ہوا، پانی تھا سر پینے کا؟ ان کے پاس پانی تھا، ان کے پاس پینے کا سر؟ پانی پینے کا غالباً نہیں تھا، پانی نہیں تھا. لیکن دیکھیں پانی پینے کا ساتھ لے کے وہ نہیں آتے، لیکن جو ٹینکر میں پانی آ رہا تھا اس میں ڈیلے ہوئی. یہ بات ہم مانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود کہ لوگوں کو ہٹایا جا رہا تھا. لیکن آپ کو پتا کراچی کی ٹریفک جس قسم کی ہے، اس کے اندر لوگوں کو احساس نہیں ہوتا، ایمبولینس کا احساس نہیں ہوتا، باقی تو بات کی چیز ہے. اس وجہ سے ڈیلے ہوئی. دوسری کیونکہ لوگوں نے ارد گرد لوگ کھڑے ہوئے تھے اور گھیرا ہوا تھا گل پلازا کو، اس کی وجہ سے اندر جانے میں ڈیلے ہوئی. سرما صاحب میرا سوال سنیں سر پلیز، میرے آپ سے ریکویسٹ ہے سر. سر اب ہم جانتے ہیں کہ کراچی 3 کروڑ کی آبادی کا شہر ہے، 1000 یہاں فائر فائٹر ہیں. فائر فائٹروں کی عمریں، ان کی حالت، ان کی رہن سہن، ان کی فزیک، ان کی فٹنس، ان کی ٹریننگ، ان کی ٹیکنیک، ان کا سامان، ان کے پاس فائر سٹیشنز ہونا، صرف 29 فائر سٹیشن، ان میں سے بھی بہت سارے غیر فعال ہونا، تھوڑے سے فائر بریگیڈ کی گاڑیاں. ڈونٹ یو تھنک کہ سر 2007 سے آپ کی حکومت ہے، آپ بڑے آسانی سے اپنا دامن جھاڑ دیتے ہیں کہ 1998 میں بنی تھی، 2003 میں کلیئرنس ملی تھی، ایم کیو ایم والوں نے کروائی تھی، ہمارا تو اس میں کوئی قصور ہی نہیں ہے. سر 2007 سے آپ حکومت میں ہیں، ہاؤ کین یو گیٹ اوے؟ میں نے یہ نہیں کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے، میں نے یہ بالکل نہیں کہا کہ ہمارا قصور نہیں ہے. میں نے کہا کہ جو کچھ ہوا اس کے اندر ہم سب کا مل کے کلیکٹیو قصور ہے. لوگوں کو دباؤ میں لا کر کیا ہم سسٹم کو چلا سکتے ہیں؟
عوام کو بولنے دیں. عوام میدان میں ہوں تو بڑے سے بڑے دشمن کو زیر کرنا کو مشکل کام نہیں ہوتا. ہمارا مطالبہ ہے بانی پی ٹی آئی کو رہا کیا جائے. 1 سال سے ہائی کورٹ کے اندر کیسز بدلے جا رہے ہیں, چلائے جا رہے ہیں, گھسیٹے جا رہے ہیں. اسد عمر صاحب کہتے ہیں چلتے ہی نہیں ہیں. یہ جو باتیں میں نے آپ کے سامنے ابھی بتائیں آپ کو علامہ راجہ ناصر عباس صاحب نے کہی ہیں, جو کہ آج اپوزیشن لیڈر بن چکے ہیں سینٹ کے اندر. گفتگو کریں گے اس کے اوپر. سب سے پہلے نصرت واحد صاحبہ آپ سے شروع کرنا چاہوں گا میں. نصرت صاحبہ, اسد عمر صاحب کہتے ہیں کہ ہماری جو لیگل پٹیشنز ہیں عدالتوں میں نہیں سنی جا رہی ہیں. ہم پہلے بھی پی ٹی آئی والوں سے سوال کر چکے ہیں, وہ یہی کہتے ہیں کہ یہ جو آئینی ترامیم آئی ہیں اس کے بعد عدالتیں حکومت کنٹرول میں آ گئی ہیں, اب ہمارے کیسز سنے نہیں جاتے ہیں. دوسری طرف ہم کہتے ہیں کہ عمران خان کو عدالتوں سے رہا کرائیں گے. علامہ راجہ ناصر عباس صاحب کہتے ہیں عوام کو بولنے دو. تو یہ دوبارہ جو ہے ایک انقلابی جملے ہیں جو مجھے نہیں لگتا کہ اس موجودہ سیاسی ماحول کے اندر ان کے اوپر عمل درآمد کبھی ممکن ہوگا. آپ کی رائے نصرت صاحبہ, ڈو یو تھنک علامہ راجہ ناصر عباس صاحب یا محمود اچکزئی صاحب ان امپورٹنٹ پوزیشنز پہ آ کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ جی انشاءاللہ ضرور, کیونکہ ان لوگوں کی سنسیریٹی کے اوپر خان صاحب نے یقین کیا ہے اور ان کو وہ پوزیشنز دی ہیں جس پہ یہ آگے بڑھ کے کام کریں گے انشاءاللہ. لیکن یہ جو فیشزم ہے, جو فسطائیت کا ذکر کیا جاتا ہے ان کی طرف سے, آج بھی انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کی مثال دی, بتایا کہ تاریخ گواہ ہے کہ ان کے خلاف کس طرح فیصلہ آیا تھا, اور وہ بھی یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ان کے لیڈر کو رہا کیا جائے. ڈو یو تھنک کہ عمران خان کی رہائی میں یہ دو انڈیویجولز کچھ ڈفرنس لا پائیں گے؟ جی امید ہے آپ کو؟ جی امید ہے کہ یہ دونوں کچھ نہ کچھ ڈفرنس لا پائیں گے, اس لیے کہ جن کو لے کے آئے تھے پہلے, دیکھیں جو سچویشن ہے ہماری وہ نارمل سچویشن نہیں ہے. ہمارا لیڈر اندر پڑا ہے, اندھیرے میں پڑا ہے, اس کا کوئی کمیونیکیشن نہیں ہے, کسی کے ساتھ کوئی بات نہیں ہو پاتی کہ وہ اپنی چیز کنوے کر سکے. اور اس صورت میں جو لیڈرز یہاں پہ تھے جن کو چنا گیا تھا وہ لوگ سیاستدان نہیں ہیں, جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے. اس میں چاہے اسد عمر کو ہی لے لیں, 13 کے بعد آئے, اور باقی جو اس وقت کے چیئرمین جن کو بنایا ہے ٹیمپرری, اور باقی لوگ جتنے تھے وہ ان میں سے ہارڈلی سیاستدان ہیں. وہ یا تو وکیل ہیں یا کہیں اور سے کسی اور نے ریکمینڈ کر دیا, کیونکہ خان صاحب خود تو لسٹ نہیں بنا سکتے تھے. وہ جس جگہ پہ بیٹھے تھے وہاں تو ان کے پاس تو شروع سے نہ پیپر جا سکتا ہے نہ قلم جا سکتا ہے. لوگوں نے کہا, انہوں نے کہا ٹھیک ہے, اعتماد کیا ساروں کے اوپر, اور اس طرح لسٹ بن گئی, لوگ آ گئے. اب جب آ گئے تو ان کو اتنے بڑے بڑے عہدے مل گئے اور اتنا پیسہ مل گیا, اتنی پوزیشن مل گئی, اور اس کے ساتھ ساتھ وہ بہت ساری کمیٹیوں کے چیئرمین بھی بن گئے, نہیں بھی بنے تو کمیٹیوں میں موجود ہیں. فلو آف انکم بہت زیادہ ہو گیا, اور پھر انسیکیورٹیز بڑھتی گئیں. ایک تو یہ کہ جو 26ویں آئینی ترمیم ہوئی جس طرح آپ نے اس میں ذکر کیا, اس کے بعد وکلا کی جو ایک عدالتوں کی طرف جو تھا, خان صاحب ہمیشہ سے یہ بات کرتے تھے کہ میں عدالت کے تھرو نکلوں گا باہر, مجھے کسی سے کوئی معاہدہ نہیں کرنا, کوئی کمپرومائز نہیں کرنا, میں عدالت کے تھرو. لیکن اس سچویشن کے بعد عدالتوں کے اوپر بھی کوئی کیا ریلائی کرے گا؟ مجھے بتائیے کہ ہمارے لیڈرز کا. عمران خان کو چاہیے وہ ڈونلڈ ٹرمپ سے کہے کہ امریکی عدالتوں میں کیس چلائے ان کا, پھر وہ شاید رہا ہونے کے چانسز بڑھ جائیں. امریکی عدالتوں میں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کیا کر ٹرانسفر کرا لیں کیسز امریکن عدالتیں کر لیں گی. آپ کو پتہ ہی ہے کیا ٹرمپ نے ڈرامہ کھیلا ہے. خیر بہرحال یہ والی سچویشن جو ہے نا. رائٹ میڈم. سینیٹر صاحب آپ ماشاءاللہ سے سینئر ہیں, آپ نے پاکستان کے اس بدلتے سیاسی ماحول پہ ہمیشہ گہری نظر رکھی ہے. آپ عمران خان کا جیل سے باہر آنے کا کوئی آپشن دیکھ رہے ہیں, کوئی رستہ آپ کو نظر آ رہا ہے؟ اور جو رستہ پی ٹی آئی سمجھ رہی ہے, کیا اس رستے میں آپ کو امید ہے کہ کچھ بھلائی ہو سکتی ہے, عمران خان باہر آ سکتا ہے؟ اور جو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا ذکر کیا جا رہا ہے علامہ صاحب کی طرف سے کہ عوام کو بولنے دیں, فسطائیت ختم کریں, ہمارے کیسز لگنے دیں, یور اوپینین سینیٹر سرمد صاحب؟ میں اس وقت ہاؤس میں تھا جس وقت علامہ صاحب تقریر کر رہے تھے. انہوں نے بہت بیلنس تقریر کی, جس میں انہوں نے چیئرمین سینٹ کا بھی شکریہ ادا کیا, ٹریجری بینچز کا بھی شکریہ ادا کیا, اور اپنے ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کیا. اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو بات چیت ہونی چاہیے, اور انہوں نے کہا کہ سیاستدانوں کو آپس میں بات چیت کرنی چاہیے, جس کا جواب رانا ثناء اللہ نے ٹریجری بینچز کی جانب سے دیا. اور انہوں نے بالکل صحیح کہا. میں بھی ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ مسئلہ یہ ہے کہ بات چیت تو
آخر میں سیاستدانوں ہی کو کرنی ہے آپس میں. لیکن پی ٹی آئی اور میرے خیال میں غلط راج صاحب غلط کہہ گئے کیونکہ انہوں نے شاید اجازت نہیں لی تھی یہ بات کہنے کی, کیونکہ پی ٹی آئی تو بلیو نہیں کرتی کہ سیاستدانوں سے مذاکرات ہوں, کیونکہ سیاستدان تو ان کو لگتا ہے کہ ان کے پاس کوئی اختیارات نہیں ہے, وہ چور ہیں, ڈاکو ہیں, اور وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو مذاکرات ہیں وہ تو ہم صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کریں گے, اور وہ بھی یہ کریں گے کہ ہمیں عمران خان کو رہا کر کے وزیر اعظم آپ کس دن بنا رہے ہیں اور کسی ایشو پہ بات چیت نہیں کریں گے. تو اس قسم کے تو حالات میں اور اس قسم کی کنڈیشنز جو دی جائیں اس کے اندر تو کوئی مذاکرات نہیں ہوتے. اگر عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ ان کا کیس مضبوط ہے تو ان کے کیسز عدالتوں میں ہیں, وہ عدالتوں کے ذریعے اپنے کیس ختم کرائیں. اسی طریقے سے یہ کیسز ہیں جس طریقے سے کیسز ان کی حکومت نے صدر آصف علی زرداری کے اوپر ڈالے تھے, ادی فریال تالپور کے اوپر ڈالنے کی کوشش کی تھی, میاں نواز شریف صاحب کے اوپر, ان کی صاحبزادی کے اوپر, اور وزیر اعظم صاحب کے اوپر, مولانا ثناء اللہ کے اوپر خود جو ڈالا تھا نارکوٹکس کا کیس, اس کے اوپر انہی عدالتوں نے پھر ریلیف تھی نا ان سب کو, تو انہی عدالتوں کے پاس جائیں. اور میں تو سمجھتا ہوں بہن کو برا لگے گا, مکافات عمل ہے اور کچھ نہیں ہے. اگر میں کہوں سر نواز شریف کی طرح وہ اپنے کیسز ٹرانسفر کروا لیں سعودی عرب اور وہاں سے انصاف لے لیں, یہ آپشن نہیں ہے کیا ان کے پاس؟ میرے خیال میں بہت اچھا آپشن ہے, اور میرے خیال میں ان کو چلے جانا چاہیے سعودی عرب, جا کے وہاں اپنے کیسز لے جائیں, وہ وہاں پہ جائیں اور رہیں. ان کو وہاں محل وغیرہ بھی میرے خیال میں مل جانا چاہیے. وہ اور بات ہے کہ انہوں نے جس قسم کی گفتگو سعودی عربیہ کے حوالے سے کی اور ان کی بیگم صاحب نے جس طرح سے کی, پتہ نہیں وہ کس پیرائے میں دیکھی جائے گی, لیکن میں سمجھتا ہوں سعودی عربیہ جانا ان کے لیے بہت اچھا آپشن ہے. اٹ از گڈ فار ہم ٹو گو ٹو سعودی عربیہ اینڈ وہاں جائے تسبیح پڑھیں, اللہ اللہ کریں. بالکل ٹھیک سر. بلوچ صاحب آپ کی رائے سر اس عام موضوع کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ بالکل علامہ صاحب کا تقرر بھی ہو گیا, اور قومی اسمبلی میں بھی آپ نے دیکھا کہ چکدئی صاحب کا بھی ہو گیا. تو ظاہر ہے یہ جمہوری پروسیس ہے, یہ جمہوری طریقوں کے ساتھ ہی آگے بڑھ سکتا ہے, اور اس میں جو بھی ہمارا طریقہ کار ہے وہ قانون اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے. اور ظاہر ہے کہ ادارے چلیں گے, گفت و شنید والا معاملہ حل ہوگا تو راستے نکلیں گے سیاسی پر. یہی ہم پی ٹی آئی کو ڈے ون سے کہتے ہیں کہ آپ انتشار والی سیاست کو چھوڑیں, آپ لاک ڈاؤن کی سیاست کو چھوڑیں, آپ ایک اچھی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, ایک سیناریو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ آپ 2 منٹ کے لیے سمجھیں بلوچ صاحب کہ آپ کا نون لیگ سے کوئی تعلق نہیں ہے, آپ ایک انڈیپینڈنٹ وکیل ہیں, اور پی ٹی آئی آپ کو ہائر کرتی ہے عمران خان کی وکالت کے لیے موجودہ سیناریو میں. تو ایز ان کے وکیل ہونے کی ناطے انہیں آپ کیا مشورہ دیں گے, کس طرح وہ جیل سے نکلیں؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ میں ایک سیاسی ورکر ہوں, اور میں اپنا جس چیز میں میرا تجربہ ہے میں اسی چیز پر ان کے رائے دے رہا ہوں. پہلی بات تو یہ ہے, مجھے آپ یہ بتائیں, ایک بات کہی جاتی ہے جی کہ ہمارے عدالتوں میں کیسز نہیں لگ رہے. یہ عدالتیں ہی تھے جہاں سے آپ کو گڈ ٹو سی یو بھی کہا جاتا تھا, یہ عدالتیں ہی تھے جہاں سے آپ کے مخالفین کو سزائیں ہوتی تھیں, یہ عدالتیں ہی تھیں جہاں سے آپ کے مخالفین کو سیسیلین مافیا کہا جاتا تھا. مخالفین نے واپس آ کے ان عدالتوں کو عمران خان کے سامنے کر دیا, اب ان کے ساتھ وہی ہو رہا ہے. اب آگے بتائیں. میری گزارش سنیں, نہیں میرے الفاظ میرے منہ سے نکال کے تو نہ بیان کریں نا, چاہے تھوڑے وقت کے لیے سنیں لیکن میری گزارش سنیں. آپ نے ایک سوال کیا ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ ان کو نون لیگ نے, پیپلز پارٹی نے یا کسی بھی پولیٹیکل پارٹی نے مشورہ تو نہیں دیا تھا کہ 9 مئی کے واقعات کرے. اور اس کے بعد ظاہر ہے ان کے معاملات عدالتوں میں ہیں. یہ کہنا کہ ان کی عدالتوں میں سنوائی نہیں ہوتی یا سنی نہیں جاتی, بالکل سنی جاتی ہیں. ان کی مختلف کیسوں میں بریت بھی ہوئی ہے, ان کی ضمانتیں بھی مختلف کیسز کے اندر ہوئی ہے. لیکن اگر آج بھی بانی پی ٹی آئی جیل کے اندر بیٹھ کر ہر جانے والے کو یہ کہیں کہ آپ سوشل میڈیا پر جو ہے فوج کے خلاف اور شہداء کے خلاف ٹرولنگ کریں اور یہ کہیں کہ ملک کے اندر انتشار پھیلائیں, تو پھر سیاسی راستے کیسے بنیں گے؟ بالکل سیاسی راستے تو گفت و شنید سے بنتے ہیں نا. کچھ وہ بھی تھوڑا سا اپنا طریقہ کار, اگر ان کا طریقہ کار انتشار والا ہے تو میرا خیال ہے کہ پھر اس سے ان کے لیے پولیٹیکل راستہ ملنا تو مشکل ہے. ہم نے تو پہلے بھی کہا تھا, پی ایم صاحب نے خود کہا ہے کہ ہم مذاکرات کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ پہلے بھی مذاکرات کی ٹیبل پر بیٹھ کر اور بائیکاٹ کر کے اٹھ گئے تھے. ہم آج بھی کہتے ہیں آپ آئیں بیٹھیں,
تو آگے راستے. لیکن یہ تو نہیں ہے ایک طرف آپ کہیں کہ ہم ملک کی اینٹ سے اینٹ بجائیں گے, ملک میں پھر انتشار پھیلائیں گے, ملک میں پھر تحریک کے نام کے اوپر کوئی نیا ایڈونچر کریں گے, اور دوسری طرف آپ کہیں کہ ہمیں ریلیف نہیں مل رہا, ہماری عدالتیں نہیں سن رہی, ہماری پولیٹیکل, وہ تو خود کہتے ہیں میں بات کروں گا تو صرف اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ کروں گا. لکڑی کا ریٹ آسمان پہ چلا جاتا ہے. وجہ یہ ہے, ہم سب جانتے ہیں کہ لکڑی جلائی جاتی ہے گرم رکھنے کے لیے, جو لوگ کھلے میں بیٹھے ہوتے ہیں, اور پھر دیکھا یہ جاتا ہے کہ کٹائی شروع ہو جاتی ہے. غیر قانونی کٹائی بھی ہوتی ہے, کچھ قانونی کٹائی بھی ہوتی ہے, کچھ سرکاری کٹائی ہوتی ہے, کچھ ہاؤسنگ اسکیم کٹائی ہوتی ہے. اس وقت میوانوں کے اندر دیکھ رہے ہیں کافی دنوں سے اسلام آباد میں کٹتے درختوں کی باتیں ہو رہی ہیں. یہ بھی کہا جا رہا ہے حکومت کی طرف سے کہ اگر ہم نے 26,000 درخت کاٹے ہیں تو 46,000 درخت لگائے ہیں. جو درخت لگائے ہیں ان کی سائز کے اوپر میرا کویسچن مارک ہے کہ وہ جو لگائے گئے ہیں وہ درخت ہیں یا چھوٹے پودے ہیں. گفتگو کا آغاز علی گوہر بلوچ صاحب آپ سے ہی, آپ حکومت کی نمائندگی کر رہے ہیں. پاکستان بنا 33% پاکستان میں جنگل تھے, آج 3% بھی نہیں ہے. وجہ یہی ہے ہم کاٹتے گئے ہیں. ہاؤسنگ سوسائٹیز کے لیے تو ہم زرعی زمین ختم کر دیتے ہیں, آم کے باغ ختم کر دیتے ہیں. یہ درخت کون سی چیز ہے سر, آپ کی رائے اس کے اوپر؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ میں بالکل دیکھیں نا, جو صحیح بات ہو, آپ نے کہا کہ ہماری بالکل جس طرح سے جنگلات کا نظام ہونا چاہیے, اور یہ تمام صوبائی حکومتوں کی ذمہ داری انکلوڈنگ پنجاب کے لیں, وہاں پر بھی ہماری گورنمنٹ ہے, اور ظاہر ہے کہ اس کے اوپر توجہ کی بھی جا رہی ہے. پنجاب کے اندر مرکز میں بھی حکومت ہے, ابھی یہ آج کل ایشو اسلام آباد کا ہے, اور حکومت کا فوکس ہے, نئے درخت لگا رہے ہیں. پنجاب میں بھی اس پر کمپین چل رہی ہے, مرکز میں بھی چل رہی ہے, باقی صوبے بھی ہم توقع کرتے ہیں کہ وہ بھی چلائیں. لیکن اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی نے ایک دفعہ بہت بڑے اعلانات کیے تھے, بڑا پیسہ لگا تھا, کتنے لاکھ اور کروڑوں پتہ نہیں انہوں نے کہا تھا درخت لگ گئے کلائمیٹ چینج کے لیے. آپ مجھے بتائیں, آج آپ بھی 3% بتا رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آن گراؤنڈ تو نہیں لگے تھے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلام آباد میں ہے, میں پچھلے دنوں ایک منسٹر آف اسٹیٹ طلال چوہدری صاحب کا بیان سن رہا تھا. انہوں نے اسمبلی کے فلور پہ اس کی وضاحت کی تھی کہ اسلام آباد میں کچھ گرین ایریاز ہیں اور کچھ براؤن ایریاز ہیں. ظاہر ہے پورا شہر اکٹھا تو اس کا ایک ماسٹر پلان بنا ہوا ہے, اور جو براؤن ایریاز ہیں جہاں پر رہائشی علاقے بننے ہیں یا روڈز بن سکتی ہیں, یہ انہی ایریاز کے اندر جو ہے وہ مطلب ہے کہ انفراسٹرکچر کے لیے درختوں کی کٹائی ہوئی. ان درختوں میں زیادہ تر وہ ٹریز ہیں میرا خیال ہے کہ جو پولن کی وجہ سے, جس میں وہ آپ کو پتہ ہے کہ بیماریاں پھیلتی ہیں, یا خاص طور پر الرجی والا فیکٹر ہوتا ہے اسلام آباد کے اندر. تو دیگر جو درخت کٹے ان کی جگہ کے اوپر بھی انہوں نے ایک بتایا ہے کہ آپ نے خود بتا رہے تھے کہ 46,000 درخت انہوں نے لگائے. میں سمجھتا ہوں کہ اس میں تو کوئی دوسری رائے نہیں, اور اسلام آباد میں تو قدرتی گرینری اور درخت کافی زیادہ ہے, تو لہذا وہ جو ایریاز جن کے اوپر ابھی کنسٹرکشن ہونی ہے, جس وجہ سے جس پرپز کے لیے درخت کاٹے گئے, تو اس کا حل تو یہی ہے کہ اس کے لیے اور درخت لگائے جائیں. بالکل ٹھیک ہے. سینیٹر سرمد صاحب, ویسے یہ جملہ سر مجھے بڑا اچنبے سرپرائزنگ لگتا ہے کہ سر ہم نے 26,000 درخت کاٹ دیے ہیں, 46,000 درخت لگا دیے ہیں. اگر آپ کے پاس 46,000 درخت تھے ہی تو آپ نے 26,000 کاٹے کیوں؟ خیر, سینیٹر سرمد, یور اوپینین سر. میں اتفاق کرتا ہوں آپ کے ساتھ. 46,000 درخت ہیں نا, وہ تو بھی پودوں کی پودے ہیں, اس کو بڑھنے میں 20 سال لگیں گے, 25 سال لگیں گے. تو لیکن اصل جو مسئلہ ہے نا وہ بیسیکلی آج بھی یہ سینٹ کے اندر اٹھایا گیا ایشو, اور اس کے اوپر منسٹر آف اسٹیٹ جو ہے طلال چودھری بھی کلیریفیکیشن دے چکے ہیں, اور محسن نقوی صاحب بھی دے چکے ہیں. یہ اصل میں جو درخت ہیں یہ بیسیکلی ان ایریاز میں ہیں جو ریزیڈینشیل ایریاز ہیں, اور جہاں پہ براؤن ایریاز جن کو کہا گیا ہے, جو جہاں پہ کنسٹرکشن ہو سکتی ہے. اور وہ جو سی ڈی اے کا ماسٹر پلان ہے وہ آج کا نہیں, وہ 50 سال پرانا ماسٹر پلان ہے, اس کے مطابق ہے. ذاتی طور پہ میں درخت کاٹنے کے حق میں نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں سینیٹر سرمد صاحب, آپ ماشاءاللہ سے بڑے پروگریسو انسان ہیں, آپ پوری دنیا گھومے اور آپ نئی ٹیکنالوجی سے بھی آگاہ ہیں. مجھے بتائیے, دنیا بھر میں جو بڑے بڑے درخت ہوتے ہیں ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسپلانٹ کیا جاتا ہے, اس کی مشینری ایکوپمنٹ ہوتا ہے. ہمارے لیے یہ کام بڑا ناممکن ہے سر, اس کی وجہ ہمارے لیے ناممکن اس لیے کہ ہمارے میں ول نہیں ہے یہ کرنے کی. اصل چیز ہوتی ہے ول. ہم اپنا بات گفتگو تو ہم بہت کر لیتے ہیں کہ جی ہمیں کلائمیٹ سے اور کلائمیٹ کی کنسرنز ہیں ہمیں, اور ہمیں نیچر کی کنسرنز ہیں, لیکن ہوتی کچھ نہیں ہے. ہم اپنا فائدہ دیکھتے ہیں, اور ول ہمارے اندر نہیں ہے اس کو کچھ کرنے کی. بٹ ہیونگ سیڈ دیٹ, دی پرابلم ان اسلام آباد از ایکچولی فار بیونڈ دس ایشو. وہاں کا ایشو جو ہے وہ بیسکلی یوکلپٹس, میرے خیال میں یوکلپٹس کے درخت ہیں غالباً, جس سے پولن پھیلتی ہے, جس کی
میرا سے اسلام آباد یہ پتہ نہیں کوئی شہتوت ہے, کوئی ملبری کا درخت ہے سر ایک. ہاں ملبری کا درخت ہے جس سے پولن پھیلتی ہے, اور یہ وہ درخت ہیں جو پتہ نہیں کچھ 40-50 سال پہلے لگائے گئے تھے وداؤٹ ایون تھنکنگ کہ کیا یہ اسلام آباد کی جو سر وہ کراچی میں بھی تو کارنو کارپس لگا دیے گئے تھے وداؤٹ تھنکنگ سر. جی مسئلہ یہی ہوتا ہے کہ ہم سوچے سمجھے بغیر کام کرتے ہیں. نصرت صاحبہ مجھے خود بھی یہیں سے الرجی لگی ہے, اسلام آباد سے آپ کو بھی الرجی لگ گئی ہے؟ تو اس کی وجہ سے میں نہ ٹھنڈ برداشت کر سکتی ہوں نہ کچھ اور وہاں جا کے تو خیر بہت زیادہ بری حالت ہوتی ہے. کراچی میں رہتی ہوں تو پھر بھی سیف ہوتا ہے. تو یہ درخت کٹ گئے, بہت اچھا کیا انہوں نے, لیکن ان کو پہلے بتانا چاہیے تھا کیونکہ ٹی وی پہ یہ چیز چلنی چاہیے تھی کہ یہ درخت ہم اس لیے کاٹ رہے ہیں کہ اس کی وجہ سے لوگوں کو الرجی ہو رہی ہے. اور ایوب خان نے جب لگائے تھے اس وقت ہی لوگوں نے کہا تھا کہ یہ غلط درخت لگیں, اور اس کے بعد آپ کو پتا ہے کیا ہوا ہے. ابھی جو درخت لگائے ابھی تو پودے لگائے ہوں گے نا, درخت تھوڑی لگا سکتے ہیں. چھوٹے چھوٹے پودے ہیں وہ کم از کم 8 سے 10 سال لیں گے بڑے ہونے کے لیے. تھینک یو سو ویری مچ نصرت واحد صاحبہ, تھینک یو سو ویری مچ سینیٹر سرمد علی صاحب, تھینک یو سو ویری مچ بلوچ صاحب, سارے مہمانوں کا بے حد مشکور. تھینک یو تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے میں صرف یہ امید اور دعا اور اپیل کر سکتا ہوں کہ اللہ ہمارے حکمرانوں کو بہتر پالیسی بنانے کی توفیق عطا فرما, کیونکہ ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ جس طرح کی پالیسی میکنگ ہوتی ہے کہ پہلے وہ 1997 میں فضا سے وہ بیج گرا دیے گئے, آج کاٹے جا رہے ہیں. جب گرائے گئے تھے تب بھی پیسے لگے تھے, جب کاٹے جا رہے ہیں تب بھی ٹیکس پیئر کے پیسے لگے ہیں, اور پھر پودے لگا کے کہا جاتا ہے کہ ہم نے 46,000 درخت لگا دیے ہیں. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ تعالیٰ ہمارے مستقبل کو بہتر کرے. آپ بھی میرے ساتھ کہیے آمین. I'll see you tomorrow. Until then, اللہ حافظ.